غوث پاک کی بارگاہ میں لوٹے والے بابا میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں محمد اویس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ میں آپ کے سامنے حضور پیر پیرا میرے میرا شاہ جناں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور ان کی کرامت کا ایک بہت ہی بہترین زبردست بیان لے کر کے آیا، جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام پڑ گیا تھا لوٹے والے بابا۔ لوٹے والے بابا کے نام سے وہ مشہور ہو گئے تھے۔ ان کے دل میں یہی خیال آتا تھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی کی بارگاہ میں جو آتا اس کو ولی بنا دیا کرتے ہیں، مگر میں تو اتنے زمانے سے رہ رہا ہوں، حضور غوث اعظم نے مجھے ولایت عطا نہیں فرمائی، مجھے ولی نہیں بنایا۔ تو اسی کشم میں تھا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت دیکھیے، اور حضرت اللہ مولانا سید مقیم الرحمان نے کس قدر بیان کیا۔ مزیدار بیان ہے، اس میں آپ کو ہنسی بھی آئے گی اور آپ کو اس میں اصلاح ملے گی، ایمان تازہ ہوگا۔ چلتے ہیں اس بیان کی جانب۔ بڑے پیر کی بارگاہ میں ایک اللہ والے رہتے تھے جن کا نام شیخ احمد البارقی تھا۔ بڑے پیر نے کہا سنو، یہ لوٹا لے لو اور لوٹے سے میرے مہمانوں کو وضو بنوایا کرو۔ ان کا یہی کام تھا، لوٹا لیے گھومتے رہتے تھے، لوٹا لیے گھومتے رہتے تھے۔ ان کا نام رکھ دیا لوٹے والے بابا۔ کیا نام رکھا بولو؟ لوٹے والے بابا۔ اب لوٹے والے بابا دیکھ رہے ہیں، اگر یہ آئے، کوئی چور آیا بڑے پیر نے ولی بنا دیا، کوئی بے نمازی آیا نمازی بن کے چلا گیا، کوئی بیمار ہے ٹھیک ہو کے چلا گیا۔ ایک دن انہوں نے سوچا مجھے 3-4 سال ہو گئے، لوگ ایک ایک دن میں کیا کیا بن جاتے، اور لوٹے والے بابا تو یہی کا یہی رہ گیا، تجھے کچھ نہیں ملا، اور تھک گیا وضو بنواتے۔ لوٹے والے بابا بولے چلو 2-3 دن ذرا تفریح ماری ہوں، اب اس جگاڑ میں رہنا، ذرا گھوم کے آ جاؤں۔ اور بڑے پیر کو بتاؤں گا نہیں، چپکے سے جاؤں گا یار۔ اتفاق سے 2 اللہ کے ولی آ گئے، بڑے پیر کی بارگاہ میں آئے۔ بڑے پیر نے کہا تمہیں بعد میں کام دیا جائے گا، پہلے 3 دن گھوم کے آؤ۔ لوٹے والے لگے پڑے تھے، وہ تو سنی رہے تھے۔ لوٹے والوں نے کہا اب لگ گئی انہی کے ساتھ جاؤں گا۔ بولے ٹھیک ہے، بولے 3 دن پہلے گھوم کے آؤ۔ اور کیا پتا تھا لوٹے والے بابا پورا کھیل یہ تمہارے لیے بن رہا۔ لوٹے والے بابا گھوم کر کے آؤ کا ٹھیک ہے۔ اب لوٹے والے بابا چھپے ہوئے تھے، رات کو چھپ کے گئے، بولے او اللہ والو میں بھی چلوں گا آپ کے ساتھ۔ بولے نہیں ہم تمہیں نہیں جانتے، تم کیوں جاؤ گے؟ ہمیں لے چلیو نہ، دیکھو تمہارا کیا بگڑ جائے گا، ساتھ میں چلوں گا، میں بھی یہیں رہتا ہوں۔ کہا اچھا چلو، جب زیادہ کہا چلیو۔ صبح آئی، وہ دونوں بھی نکل گئے اور لوٹے والے بابا بھی چپکے سے ساتھ ہو لیے۔ اب چلتے جا رہے۔ ایک دن جب گزر گیا، لوٹے والے بابا کو بھوک لگنے لگی۔ لوٹے والے بابا بولے او اللہ والو سنو، بڑے پیر گیا میں 2 ٹائم کھاتا تھا، 1 ٹائم ناشتہ کرتا تھا، تم نے تو بھوک ہی مار دیا یار، تمہاری آتے کچھ اور ہے۔ ارے 1 دن گزر گیا، کچھ تو کھلاؤ۔ آگے نہیں بڑھوں گا، پہلے کھانا چاہیے۔ وہ کھڑے ہوئے ٹھہرے، تینوں پاس میں۔ ان دونوں میں سے ایک ولی نے دعا کی، اور دعا کی تو اللہ کی بارگاہ سے آسمان سے ایک کھانے کا دسترخوان آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تو لوٹے والے بابا بڑے خوش، بولے بڑے پہنچے ہوئے ولی ہیں یار۔ تینوں نے کھانا کھا لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، پھر چل پڑے۔ چلتے جا رہے، پھر 1 دن گزر گیا، کھانے کو پھر نہیں پوچھ رہا ہے۔ پھر لوٹے والے بابا کڑ گئے، کہنے لگے یار تم کیسے ہو، تمہیں خود تو بھوک لگتی نہیں ہے، دوسروں کو مروانے کے چکر میں ہو، پھر اتنے دن ہو گئے ذرا کھانے کو کیوں نہیں پوچھتے ہو، مجھے کھانا چاہیے۔ تو پھر ایک نے تو دعا کری دی تھی، اب دوسرے رہ گئے، دوسرے والوں نے دعا کی اللہ کھانے کا دسترخوان بھیج دے، آ گیا۔ تینوں نے بیٹھ کے کھا لیا، اللہ کا شکر ادا ہو گیا۔ اب چلتے جب 3را دن ہوا، پھر لوٹے والے بابا کڑ گئے، کہہ رہے کھانا چاہیے کھانا۔ وہ دونوں ولی بولے سنو،
पहले दिन इन्होंने दुआ की, खाना आ गया, फिर मैंने दुआ की, खाना आ गया, अब कोई नहीं बचा, तुम ही बचो, अब तुम्हारी बारी है, तुम दुआ करो। हाँ सुभान अल्लाह। अब तो लोटे वाले बाबा फंस गए, बोले यार बहुत बुरे रहे, भूखे ही रह लेते तो ठीक थे। बोले कुछ नहीं, खाना चाहिए, दुआ करो तुम। अब ये लोटे वाले बाबा कहने लगे यार मैं क्या करूं, ये तो पहुंचे हुए वली थे मगर चालाक बहुत थे। बोले ऐसा है, दुआ तो करूंगा मगर तुम्हारे दोनों के बीच में खड़े होकर करूंगा जी। बोले ठीक है आ जाओ। अब दोनों के बीच में खड़े हुए बोले या अल्लाह तू तो मुझे जानते ही है कितना बड़ा गुनाहगार हूं मैं, ये जो मेरी दैनी तरफ है ना, दैनी तरफ, इन वली ने जिसका भी वास्ता दिया, मुझे नाम पता नहीं है, ऐ अल्लाह जिनका वास्ता दिया उनके सदक़े में खाना भेज दे। और बोले मेरी बाईं तरफ जो खड़े हैं, ऐ अल्लाह इन्होंने जिसका वास्ता, सोचा एक ना एक तो कबूल होगी, कहा जिन्होंने इनका वास्ता दिया ना अल्लाह उनके सदक़े में भी खाना भेज दे। 2 दस्तरखान आ गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब दुआ की तो कितने, 2 आ गए। 2 दस्तरखान आ गए। अब लोटे वाले बाबा तो बड़े खुश, वो दोनों बोले सुनो हमने दुआ की थी तो 1 दस्तरखान आया था और तुमने दुआ की थी तो 2 आए, तुमने किसका वास्ता दिया बोलो, नाम बताओ, वसीला किसका दिया। वास्ता। अब लोटे वाले फिर फंस गए, नाम तो याद था ही नहीं। लोटे वाले बाबा थे तो चालाक, बोले अच्छा, बोले ये बताओ दुआ पहले तुमने की या मैंने? कहा हमने। तो बोले पहले नाम भी तो तुम ही बताओगे। लोटे वाले बाबा बोले जब पता चल जाएगा मैं ही बता दूंगा। तो वो दोनों अल्लाह के वली कहने लगे सुनो हमने जो वसीला दिया किसका दिया ये सुनो, हमने मौला कायनात हजरत अली का वास्ता नहीं दिया, इमाम हसन हुसैन का वसीला नहीं दिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वास्ता नहीं दिया, इमाम मूसा काजिम का वास्ता नहीं दिया, हमने गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का वास्ता नहीं दिया, बल्कि गौसे पाक की बारगाह में एक लोटे वाले बाबा रहते हैं, हमने उन्हीं लोटे वाले बाबा का वास्ता दिया। जब इतना का लोटे वाले बाबा का वास्ता दिया, उन्होंने कहा तुम लोटे वाले बाबा को जानते हो, तुमने देखा? कहा नहीं देखा, हमारी तमन्ना उन्हीं को देखने की, मगर हमने सोचा अगर अली का वास्ता दे तो वास्ता बड़ा होगा, हसन और हुसैन का वास्ता दे तो वास्ता बड़ा होगा, गौसे पाक का वास्ता दे तो वास्ता बड़ा होगा, इसलिए हमने लोटे वाले बाबा का वास्ता दिया कि सुबह में गौसे पाक की नजर उन पे पड़ती है, दोपहर में नजर पड़ती है, शाम में नजर पड़ती है, और गौसे पाक की नजर अगर एक मर्तबा किसी चोर पे पड़ जाए तो चोर वली हो जाता है, शराबी पे नजर पड़ जाए शराबी वली हो जाता है। लोटे वाले बाबा पे कितनी नजरें पड़ी है, वो कितना बड़ा वली हो गया होगा। हमने इसलिए उन्हीं लोटे वाले बाबा का वास्ता दिया। जब इतना कहा तो वो लोटे वाले बाबा रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। वो दोनों बोले क्यों रो रहे हो? कहा मुझसे गलती हो गई, ऐ मेरे खास तुमने मुझे सुधार दिया, ऐ मेरे खास मुझे पता भी नहीं था मैं कितना ऊंचा मकाम पा गया हूँ, ये सब मेरे खास की नजर करम है। वो दोनों वली बोले क्या बात है? वो कहने लगे अल्लाह की कसम खा के कहते हैं गौसे पाक की बारगाह में लोटे वाले बाबा मेरे अलावा कोई और नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बताओ मुझे, वो खाली लोटे से, मगर लोटे का कमाल नहीं है, कमाल गौसे पाक की नजर करम का। किसका कमाल है बोलो? पाक की नजर। कमाल गौसे पाक की नजर का है। ये अल्लाह वाले तुम लोग खिदमत करने आते हो यार, तुम लोग तुम्हें झाड़ू मारने की मजदूरी दी जाती नहीं ना? तुम्हें ये लाइटिंग लगाई इसकी मजदूरी, ये सफाई उर्स कर रहे हो इसकी मजदूरी, अरे मिलती है, मगर ये नोट की शक्ल में नहीं,
یہ برکت اور رحمت کی شکل میں ملتی بے ہے، شک سبحان اللہ سبحان فیضان کی شکل میں ملتی ہے، اور جس پہ اگر فیضان برس جائے تو نوٹ اس کے آگے پیچھے بھاگا پھرتے ہیں، بے شک بے شک سمجھے؟ اس لیے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں مزدور بن کے جایا کرو، کیا بن کے جایا کرو؟ نوکر بن کے جایا کرو۔ وہاں پہ تم اپنے آپ کو ترم گیری مت دکھایا کرو، یہ مت دکھایا کرو میں یہ ہوں میں تم، ہوئی ہوئی ایسے کر کے مت کرا کرو، بس اللہ والے کی بارگاہ میں ایک طرف کھڑے رکھو، السلام علیکہ السلام علیکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دل کے حالات جانتے، بے شک کیا جانتے بولو؟ دل کے حالات۔ دل کے اب حالات۔ غوث پاک کی نظر کرم ہوئی تو بیڑا پار ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت کیا بولے؟ شعر پڑھ دوں؟ وہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا پیار سے بولو ایک مرتبہ، سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا۔ جب غوث پاک کا ذکر آیا کرے نا تو کہا کرو یا غوث المدد۔ میری بہنیں حاضر ہیں، اگر کسی کے اولاد نہ ہو، کوئی پریشانی میں مبتلا ہو، کسی کو کوئی بڑی بیماری ہو، بس آج اللہ والے کی بارگاہ میں یہ کہہ کر کے غوث کا صدقہ مولا عطا فرما دے، نبی کے بچوں کا صدقہ عطا فرما دے، پتہ نہیں یار کتنوں کی بگڑی بن جاتی ہے۔ بے شک بے شک وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، بولو یا غوث المدد، یہ جملہ بولو یا غوث المدد یا غوث المدد وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، بولو یا غوث المدد وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے حضرت علامہ سید امین القادری نے کس قدر بہترین بیان کیا، ایمان تازہ ہو گیا۔ ویڈیو اگر پسند آئے اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔